1997 میں فلم دھڑکن کے ایک گیت کی ریکارڈنگ کروانے کے لیے جب آخری بار نصرت فتح علی خان انڈیا آئے تھے تو اس دورے کے آخری ایام میں ان کی صحت خراب ہو گئی تھی۔ وہ کچھ دن انڈیا کے ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد واپس پاکستان آ گئے تھے۔ وہ گردوں کے مرض میں مبتلا تھے۔ پاکستان میں لاہور کے مقامی ہسپتال سے ڈائلسس کروانے سے ان کی صحت کچھ دنوں کے لیے بحال ہو گئی تھی۔ ان دنوں لاہور شہر میں داتا علی حجویری کے دربار پر عرس جاری تھا۔ نصرت فتح علی خان نے اس عرس میں پرفارم کرنا تھا۔ عرس کی آخری رات جب نصرت فتح علی خان پرفارم کرنے کے لیے اسٹیج کی طرف آ رہے تھے تو شدید تکلیف کی وجہ سے 2 مرتبہ نصرت فتح علی خان نیچے زمین پر گر گئے۔ چونکہ نصرت نے چند دن پہلے ہی ڈائلسس کروائے تھے، اس لیے نصرت کے سنگی ساتھیوں نے انہیں منع کیا کہ آپ پرفارم نہ کریں، آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے۔ لیکن نصرت نے انہیں یہ کہتے ہوئے خاموش کر دیا کہ میں اب پرفارم ضرور کروں گا، شاید یہ میری زندگی کی آخری پرفارمنس ہو۔ سفید کرتا زیبتن کیے ہوئے جب نصرت فتح علی خان سٹیج پر پہنچے تو انہوں نے معمول کے مطابق پرفارم کیا۔ لوگ نصرت کی سریلی آواز سن کر جھومتے رہے، تالیاں بجاتے رہے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ نصرت کتنی تکلیف میں پرفارم کر رہا ہے۔ داتا دربار میں نصرت فتح علی خان کی زندگی کی آخری پرفارمنس کیسی تھی؟ لندن میں دوران علاج وہ کون سا انجیکشن تھا جو شہنشاہ قوالی کی موت کا سبب بنا؟ اور کرومویل ہسپتال کے ڈاکٹروں کی لاپرواہی کے باوجود نصرت فتح علی خان کے خاندان نے ہسپتال حکام کے خلاف مقدمہ دائر کیوں نہیں کیا؟ میں ہوں شعیب مشتاق اور کنگ آف قوالی کی 8ویں قسط میں ہم آپ کو یہی سب بتائیں گے۔ علاج کروانے کے لیے امریکہ جانے سے پہلے نصرت فتح علی خان نے آخری بار داتا دربار عرس میں پرفارم کیا تھا۔ لاہور داتا دربار میں نصرت فتح علی خان نے برانزامی کا لکھا ہوا کلام دکھ رج رج کے داتا نو سنائیے پیش کیا۔ نصرت فتح علی خان نے عرس میں معمول کے مطابق پرفارم کیا۔ وہ لوگوں کی فرمائش پر تکلیف کے باوجود ایک ہی شعر کو بار بار پڑھتے رہے۔ مجمع پر ایک عجیب سا سحر طاری تھا، لوگ تالیاں بجا رہے تھے، جھوم رہے تھے۔ عرس میں حاضری دینے کے بعد نصرت فتح علی خان نے کچھ دن ماڈل ٹاؤن لاہور میں اپنی رہائش گاہ میں قیام کیا۔ ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق نصرت کی فیملی ان کا علاج امریکہ سے کروانا چاہتی تھی، لیکن نصرت امریکہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ماڈل ٹاؤن میں نصرت کی رہائش گاہ پر ان کی تیمارداری کے لیے ان کی ساری فیملی اور دوست احباب اکٹھے تھے۔ وہ نصرت کو بار بار کہتے، خان صاحب آپ پریشان نہ ہوں، وہاں سے آپ کا علاج بہتر ہو جائے گا۔ امریکہ سے علاج کروانے پر زیادہ زور دینے پر نصرت نے جواب میں دھیمے لہجے میں کہا کہ اگر میں وہاں گیا تو میری ڈیڈ باڈی وہاں سے واپس آئے گی۔ یہ بات سن کر سب افسردہ ہو گئے۔ وہ نصرت کو حوصلہ اور تسلیاں دینے لگے۔ چنانچہ 10 اگست 1997 کو پلان کے مطابق نصرت فتح علی خان کو گردہ تبدیل کروانے کے لیے اقبال نقیبی اور ڈاکٹر ہارون کے ہمراہ امریکہ کے لیے روانہ کیا گیا۔ نصرت فتح علی خان کے مینیجر اقبال نقیبی نے بتایا کہ جب ہم نصرت کو ماڈل ٹاؤن والے گھر سے ایئرپورٹ کی طرف لے جانے لگے تو وہ کافی دیر تک گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اپنے گھر کو غور سے دیکھتے رہے اور انہوں نے 5 سے 7 منٹ اپنے گھر کو دیکھنے میں لگائے۔ اقبال نقیبی کہتے ہیں کہ نصرت کے اس عمل کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ میں نے نصرت کو تسلی دی، خان صاحب آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ اس کے بعد نصرت لاہور ایئرپورٹ سے امریکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ سفر طویل ہونے کی وجہ سے آرام کی غرض سے چند دن لندن میں قیام کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لندن ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد انہوں نے ایک مقامی ہوٹل میں ابھی چیک ان ہی کیا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ کچھ دیر لیٹے، لیکن طبیعت بحال نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا مجھے ہسپتال لے چلو۔ ڈاکٹر ہارون کی مدد سے انہیں ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے فوری طور پر ڈائلسس کرنے کا فیصلہ کیا۔ ڈائلسس کے بعد بھی جب ان کی طبیعت بحال نہ ہوئی تو انہیں ہسپتال داخل کر کے مزید ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہسپتال میں جو دوسرے دن ٹیسٹ کروائے گئے ان کے رزلٹ تیسرے دن آئے تو پتہ چلا کہ نصرت کو ہیپاٹائٹس A، B اور C ہو گیا ہے۔ ڈاکٹروں نے نصرت کو مشورہ دیا کہ وہ ہیپاٹائٹس کا علاج اسی ہسپتال سے کروانے کے بعد امریکہ کے لیے روانہ ہوں، کیونکہ اس کے علاج کے بغیر ان کا گردہ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اس ہسپتال میں وہ 7 دن رہے۔ تیمارداری کرنے والوں کا تانتا بندہ رہتا تھا۔
ان دنوں جوید میاں داد بھی لندن میں تھے. وہ صبح و شام نصرت کو ملنے آ جایا کرتے تھے. اتفاق سے انہی دنوں میڈم نور جہاں بھی علاج کروانے کے لیے لندن آئی ہوئی تھی. وہ بھی ویل چیئر پر بیٹھ کر نصرت سے ملنے آ جایا کرتی تھیں. دیکھنے میں نصرت اتنے بیمار نہیں لگتے تھے کہ کسی کو شک گزرے کہ یہ ان کی زندگی کے آخری دن ہیں. ڈاکٹروں نے بھی تسلی دی. اسی وجہ سے نصرت کی بیگم، اکلوتی بیٹی یا کسی اور کو لندن آنے کا نہیں کہا گیا. انتقال سے ایک دن پہلے صبح کے وقت ہیپاٹائٹس کے اسپیشلسٹ کے کہنے پر نصرت کو ہیپاٹائٹس کا تیز ترین انجیکشن لگا دیا گیا. انجیکشن کے چند گھنٹے بعد ان کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے خراب ہونے لگی. شام تک ان کا پیٹ اتنا سخت ہو گیا کہ سانس لینا بھی مشکل ہو گیا. نصرت کے کہنے پر اقبال نقیبی نے نرسوں سے ڈاکٹر کو فون کر کے بلوانے کا کہا تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں صبح آؤں گا. اگلے دن صبح 5 سے 6 بجے نصرت کی طبیعت مزید خراب ہو گئی. نرسوں نے انہیں ایمرجنسی لے جانے کا فیصلہ کیا اور متعلقہ ڈاکٹروں کو فون کر کے سختی سے آنے کا کہا گیا. جب تک وہ ڈاکٹر ہسپتال پہنچے تب تک نصرت ایمرجنسی میں جا چکے تھے. نصرت کو ایمرجنسی پہنچے 3 سے 4 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ لندن میں موجود ان کے دوستوں نے ہسپتال آنا شروع کر دیا اور ہسپتال میں نصرت کے خالی کمرے میں بیٹھ کر ان کی صحتیابی کے لیے دعائیں کرنے لگے کہ اچانک ایمرجنسی وارڈ سے خبر آئی کہ نصرت فتح علی خان اپنے خالق حقیقی کو جا ملے ہیں. نصرت فتح علی خان کے بچپن کے دوست میاں بشیر اجاز کے ایک انٹرویو میں نصرت فتح علی خان کی موت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں. بار کہیں کہ جناب ان کی لائٹیں بجھا دو. جہاں خان صاحب مطلب تکلیف میں لیٹے ہوئے تھے تو خان صاحب اس کے سامنے بجھا دیتے تھے، اور جب وہ باہر جاتے تھے تو اقبال نے کی بھی ہوئے تھے یار لائٹ چلا دو، لائٹ نہیں بجھنی چاہیے، یہ روشن رہنی چاہیے. کیا تو میں پھر چلاؤں؟ تھوڑی بار دیکھا ڈاکٹر میں پھر بجھا دوں، میں بڑا پریشان ہوں، اب کیا کروں. میں بار بار پھر دیکھا طبیعت خراب، میں پھر گیا ڈاکٹر کے پاس، بھاگا. میں کہا ڈاکٹر صاحب اس کی دیکھیں سی. ڈاکٹر پھر آیا، پھر میری لائن لگی رہی 5-10 منٹ، آدھا گھنٹہ، کبھی آؤں کبھی جاؤں، دل میں میرے بے چینی. آخری کے اندر پھر سین یہ ہوا کہ میں بکو بار بار جاتا تھا. مجھے کہتے ادھر آؤ اقبال نقیبی، مجھے بتاؤ کیا بات ہے، تم بھی ریسٹ کر لو یار، میں تو اسی طرح مجھے تو تکلیف ہے، چلو تم تو ریسٹ کر لو. میں نے کہا نہیں خان صاحب کوئی بات نہیں، آپ کی زندگی ہے تو ہماری زندگی ہے. پھر بھی قد کرنے نہیں، میں اب ٹھیک ہوں، اب آپ بھی آرام کر لیں، میرے منہ پہ کپڑا دے دیں تو تم جاؤ اور پھر واپس پھر ٹھہر کے آ جانا، ریسٹ کر لو. کہتا میں نے ان کے چہرے پہ کپڑا دیا تو میں باہر گیا، لیکن تھوڑی دیر 10 منٹ بعد مجھے پھر بے چینی کہ خان صاحب کی طبیعت کیسی ہوگی. جب میں واپس آیا تو ان کا انتقال ہے. نصرت فتح علی خان کے انتقال کی خبر پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیلی. دنیا بھر میں ان کے چاہنے والوں کو ان کی اچانک موت کی خبر سن کر بہت گہرا صدمہ پہنچا. نصرت کے انتقال کے بعد ہسپتال کے متعلقہ ڈاکٹروں نے عجیب سے بیان میں کہا کہ ان کا انتقال ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوا ہے، جبکہ دوسرے ہسپتال کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کے انتقال کی وجہ تیز انجیکشن بنا ہے. تیز انجیکشن خاندان والوں کے مشورے کے بغیر نہیں لگانا چاہیے تھا، لیکن اگر جب نصرت کو انجیکشن لگا ہی دیا تھا تو ڈاکٹر کو ان کی طبیعت کی خرابی کی پہلی خبر ملتے ہی ہسپتال ضرور پہنچنا چاہیے تھا. ہسپتال کے عملے کی لاپرواہی کی وجہ سے نصرت کے قریبی دوستوں نے ہسپتال کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا اعلان کیا، لیکن نصرت کی وفات کے چند ہفتوں بعد ان کی بیگم نہید نصرت خود لندن آئیں اور علاج کرنے والے ڈاکٹروں سے وضاحت طلب کی. ڈاکٹروں نے اپنی طرف سے ان کو بھرپور صفائیاں دینے کی کوشش کی. اس ملاقات کے بعد بیگم نصرت نے اپنے خاندان والوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ کہتے ہوئے مقدمہ دائر نہ کرنے کا اعلان کیا کہ میں ایک عورت ذات ہوں اور میں عدالتوں کے چکر کیسے لگا سکتی ہوں، ڈاکٹروں کا معاملہ اللہ پر چھوڑتی ہوں. نصرت فتح علی خان کی ڈیڈ باڈی کو جہاز کے ذریعے لاہور لایا گیا اور داتا دربار کے احاطے میں ان کے سینکڑوں چاہنے والوں نے ان کی نماز جنازہ ادا کی. نماز جنازہ میں اس وقت کے گورنر پنجاب شاہد حامد اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سمیت دیگر سیاسی اور غیر سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی. His namaz janazah was offered in Data Darbar, Lahore today. The Governor of Punjab, Mr. Shahid Hamid, and Chief Minister, Mr. Muhammad Shehbaz Sharif, participated in his last rites. لاہور میں نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد نصرت کی ڈیڈ باڈی کو فیصل آباد لایا گیا
اور مین جنگ روڈ فیصل آباد میں واقع قدیم قبرستان ببرسائی میں جہاں نصرت کے خاندان کے بڑوں کی قبریں ہیں، وہیں نصرت کو من و من مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ نصرت فتح علی خان کے تعلقات کیسے تھے؟ لندن کے ایک ہوٹل میں ہونے والی تقریب کے مہمان خصوصی امیتابھ بچن کے لیے نصرت فتح علی خان نے خصوصی طور پر کون سی قوالی گائی تھی؟ اور شوکت خانم ہسپتال کی فنڈ ریزنگ میں نصرت فتح علی خان نے اہم کردار ادا کیا، مگر کیسے؟ یہ سب جاننے کے لیے کنگ آف قوالی کی 9ویں قسط ضرور دیکھیں۔ دوستو، انوویٹو لرننگ کی کنگ آف قوالی سیریز کی یہ 8ویں قسط آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل انوویٹو لرننگ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔